اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع ہے اصل مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں۔ اچھا، دو بات ہو رہی ہیں، دو جگہ پہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایک ہو رہے ہیں حکومتی لیول پہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے ساتھ، عمر ایوب ہو گیا، اسد کیسر ہو گیا، ان کے ساتھ، اور اس میں حکومت کی طرف سے ہے سرتاج عزیز اور اسپیکر قومی اسمبلی ان کے زیر نگرانی۔ تو اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی، وہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کی طرف سے ان کے اتحادی شامل ہیں۔ یہ ہیں مطلب پی ٹی آئی کی طرف سے جو وقت کر رہا ہے نا، اس کے پاس اتنا سا بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ سمجھے کہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہو رہی ہے۔ ٹائم ضائع کس لیے، کہ ٹائم آگے کس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کے کیس کا فیصلہ آنے والا ہے نا، تو وہ جو ٹراؤٹ جج بیٹھے ہوئے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، جو رشوت خور جج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں نئے جج آ جائیں گے۔ یہ اقلیت میں، تب اس وقت یہ اکثریت میں ہے۔ چیف جسٹس ان کے آگے اسلام آباد ہائی کورٹ بے بس ہوا ہے۔ جب یہ ٹراؤٹ جج جو ہے نا اقلیت میں آ جائیں گے نا، تو پھر اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور مذاکرات بھی بلا نتیجہ ختم ہو جائیں گے، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جی، اصل مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں۔ اصل مذاکرات ہو رہے ہیں جناب، کیونکہ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ جو بھی گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کر کے آئیں گے، فیصلہ کر کے آئیں گے، اس کو عمران نیازی مانے گا ہی نہیں۔ یہ نیازی ہے، یوتھڑوں کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نیازی ہے، پٹھان نہیں ہے۔ پٹھانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے خان لکھ دیا اس نے ساتھ، یہ نہیں ہے خان، یہ پنجابی ہے۔ تو اب اصل مذاکرات کر رہی ہے پنکی پیرنی، اس کی بات وہ مانتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہوا ہے سریعام کہ میری مرشد ہی میری بیوی ہے۔ لعنت ہے اس بندے پہ جو اپنی بیوی، جس کو اللہ پاک نے اس کا ماتحت بنایا ہے، وہ اس کو اپنے اوپر حاوی کر لے، اپنا مرشد بنا لے، اور خود اس کا مرید بن کے اس کے نیچے لیٹ جائے۔ ایسے مرد پہ کروڑ بار اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو کم تر بنا دیا اور اپنی بیوی کو افضل بنا دیا۔ بیوی کو ہمیشہ اللہ پاک نے مرد کے نچلے لیول پہ رکھا ہے، کیونکہ وہ مرد کی ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، کبھی سیدھی نہیں ہوگی۔ اس کو سیدھی کرنا بھی چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ تو اب اس کی بات یہ مانتا ہے، اس کے ماتحت ہے، یہ اس کو مرشد مانتا ہے، اس کی ہر ایک بات پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرتا ہے۔ اس نے کبھی اللہ سے امید لگائی نہیں، ایسا مردود آدمی، اس نے کبھی زندگی میں اللہ سے امید نہیں لگائی، نہ کبھی اللہ کا کوئی ذکر کیا ہے، نہ اللہ سے کچھ مانگا ہے۔ جس دن صدق کے دل سے توبہ کر کے اللہ سے مانگے گا نا، یقین جانیے وہ ساری پریشانیوں سے اور اللہ کی گرفت سے باہر نکل آئے گا۔ یہ میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ کبھی تو وہ امریکہ سے امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی وہ اسرائیل سے امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی وہ گولڈ سمتھ سے امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی وہ اپنی بیوی سے امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ مجھے باہر نکلوائے گی، رہا کروائے گی۔ کبھی نہیں ہوگا۔
اختیار اس کی بیوی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اچھا ہاں، ایک اور بات بتا دوں کہ پنکی پیرنی کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں، ان کو غرض ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بھائی ایک سزا یافتہ قیدی ہے، جرم کیا ہے تو سزا بھگتے گا، بس ایک ہی فیصلہ ہے ان کا۔ انہوں نے اپنے جرنیلوں کو آگے کر دیا، ان کو سزائیں دے رہے ہیں، جرنیلوں کے بچوں کو سزائیں دے رہے ہیں، جو 9 مئی میں ملوث ہے سب کو سزا دے رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے انصاف۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے پاک آرمی میں کہ جرنیلوں کو سزائیں ملی ہیں اور جرنیل گرفتار ہوئے ہیں، ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے ورنہ یہاں پہ تو ان کا بھی کورٹ مارشل نہیں ہوا تھا۔ جنہوں نے ملک کے 2 ٹکڑے کر لیے تھے ان کو بھی کلین چٹ دے دی گئی تھی۔ یہ فرسٹ ٹائم اللہ کا شعر آیا ہے، فاطمہ، اللہ کا شعر، فاطمہ کا لال اور شاہ شمس تبریز کی نسل، یہ آیا تو اس نے آ کے آرمی میں سے گند بھی ختم کیا ہے اور انصاف قائم کیا ہے، اور اللہ فتح بھی دے رہا ہے اس کو۔ دیکھیں کس طریقے سے افغانیوں کو بہت زیادہ مان تھا نا کہ وہ کیا نام ہے، روس کو ہرا چکے ہیں، امریکہ کو ہرا چکے ہیں، نیٹو کو ہرا چکے ہیں، تو پاکستان تو ان کے آگے کوئی چیز ہی نہیں، ایسے پھونک ماریں گے تو اڑ جائے گا۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا باپ یہی تھا، اسی کے ہی پلاننگ تھی ساری، یہی آگے لڑتے رہے ہیں سول کپڑوں میں آ کے، تو ہم جنگیں جیتتے رہے ہیں۔ ورنہ طالبان میں کیا حیثیت تھی کہ امریکہ کو شکست دے سکے یا روس کو یا نیٹو کو شکست دے سکے؟ یہ پاک آرمی ہی تھی جو سول کپڑوں میں جا کے وہاں پہ ان کی مدد کر رہی تھی، ان کو ٹرین کر رہی تھی، ان کو لڑا رہی تھی، بلکہ خود لڑ رہی تھی سول کپڑوں میں ان کے لباس پہن کے۔ تو اصل مذاکرات ہو رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ اور پنکی پیرنی کے، کیونکہ اس کی بات وہ مان بھی لیتا ہے آنکھیں بند کر کے۔ یہ کہے گی رات کو دن ہے تو وہ بھی کہتا ہے ہاں جی دن ہی ہے، میں نے ابھی سورج دیکھا ہے باہر۔ تو دن کی روشنی میں وہ کہے گی نا رات ہے، تو یہ بھی کہے گا ہاں جی رات ہی ہے، میں نے ابھی باہر چاند دیکھا ہے۔ اب الحمدللہ ایک طرف تو مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف دیکھیں کل ایک جھڑپ ہوئی ہے اجلاس میں وزیر اعظم کی اور گنڈا پور کی۔ اچھا گنڈا پور ایسا غلیظ شخص ہے نا، اس کو اپنے صوبے کے کوئی غرض نہیں ہے، صوبے کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہاں یہ جو دہشت گرد ہے نا، ان کو یہاں سے نکال دیا تھا نواز شریف کے دور میں نا، ان کو بھگا دیا گیا تھا۔ 40,000 لوگوں کو واپس، 45,000 لوگوں کو واپس لا کے پی کے میں بسایا، وہاں پہ ان کو رہائشیں دی، وہاں پہ ان کو پلاٹ دیے، جائیدادیں دی عمران نیازی نے۔ کس کے کہنے پہ؟ عالمی طاقتوں کے کہنے پہ، جن کا ٹاؤٹ ہے، جن کا ایجنٹ ہے، ان یہودی ایجنٹوں، ان یہودی طاقتوں کے کہنے پہ، گولڈ سمتھ کے کہنے پہ، جمائمہ کے کہنے پہ اس نے واپس لا کے ان کو نہ صرف یہاں پہ بسایا بلکہ ان کو اتنے وسائل دے دیے۔ اچھا وزیر اعظم کے اجلاس میں صدر وزیر اعظم بھی تھا اور 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ بھی تھے، آرمی چیف بھی تھا۔ اس میں شہباز شریف نے کہا کہ بھائی خوارج جو ہے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں، ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان پہ یہ 26 نومبر کو جو اسلام آباد پہ حملہ ہوا ہے، اس پہ بھی اس وقت بیلاروس کے صدر آئے ہوئے تھے ان کی موجودگی میں، تو یہ ایک دم وزیر اعظم کو پڑ گیا۔ اب اس کی اوقات دیکھیں کیا ہے، ادھر ہی اریسٹ ہو سکتا تھا، یہ گورنمنٹ کے بھی کچھ ڈیل ہے اس کو، ورنہ یہ ادھر ہی اریسٹ ہو سکتا تھا۔ آگے سے بدتمیزی پہ اتر آیا، پھر آرمی چیف نے بیچ میں پڑھ کے نا، اس نے پھر اچھی کلاس لی اس کی نا، اس کے آگے بھیگی بلی بن گیا۔ یہ ایسا غلیظ شخص ہے۔ شرابی اور زانی آدمی کا کیا بھروسہ ہوتا ہے؟
وہ نہ بہن کی عزت کرتا ہے، نہ ماں کی عزت، نہ بڑوں کی عزت، نہ بزرگوں کی عزت۔ اس کے نس نس میں خون میں گندا غلیظ خون بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ خود بول کے کہتا ہے دیکھو یہ میں گندا خون بول رہا ہوں۔ تو یہی حال گنڈا پور کا ہے۔ تو وزیر اعظم نے اس سے کہتا ہے جی ہمارے لوگ مارے گئے تھے، ہم نے ہزاروں لاشیں اٹھائی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ تعداد بتائیں، ان کی لسٹ دیں۔ اب جب لسٹ کی باری آئی تو اس کی بولتی بند ہوگی، کیونکہ جھوٹ تھا سب، فراڈ، ایک بھی بندہ نہیں مرا تھا، ان کا جھوٹ پکڑا بھی گیا تھا، لیکن ڈٹائی کے ساتھ ابھی تک اس پہ قائم ہے۔ یہ اس کی بنیاد، اس پر پی ٹی آئی کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے۔ سچ کا تو یہ دور دور تک ان کے پتہ ہی نہیں ہے کہ سچ کہتے کس بلا کا نام ہے سچ۔ جھوٹ کی پیداوار ہیں، جھوٹ ان کی نس نس میں گھسا ہوا ہے۔ عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ ہیں یہ۔ ملک، ان کا مشن یہ ہے ملک کو کمزور کرنا، اور یہ وعدہ کر کے اس میں آئے تھے، الیکشن میں جیتے تھے، حکومت بنائی تھی انہوں نے کہ ہم نے ملک کو تباہ کرنا ہے، اور 90% ملک کو تباہ کر چکے تھے۔ اللہ بھلا کرے باجوہ کا کہ اس نے بر وقت ان کو اتار کے تو پاکستان کو بچا لیا تھا، اور اللہ بھلا کرے شہباز شریف کا اور نواز شریف کا، جنہوں نے اپنی جماعت اور اپنی قیادت کو، اپنے ووٹ بینک کو داؤ پہ لگا کے تو حکومت میں آئے تھے۔ حالانکہ یہ اگر فیل ہو جاتے تو ان کا نام و نشان مٹ جانا تھا۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کرم نوازی کی ہے، ملک ترقی کی طرف چل پڑا ہے۔ سی پیک شروع ہو گیا ہوا ہے، پی آئی اے نے اپنے گراؤنڈ کیے ہوئے جہازوں کو دوبارہ سے اس قابل کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ یورپ کے ٹور پہ لمبے سفر تک وہ کر سکے، جنرل اوور ہال کر کے ان کے ہر چیز نئی ڈال کے تو ان کو قابل استعمال بنا دیا گیا ہے۔ تو اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ملک ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے۔ سی پیک کمپلیٹ ہو رہا ہے، روڈ بن رہے ہیں، اور ملک کا سٹرکچر بہتر ہو رہا ہے، اور سٹاک ایکسچینج نئی بلندیوں کی طرف منازل طے کر رہا ہے۔ خزانے میں 16 ارب سے زائد جمع ہو چکے ہیں، اور یہ انشاءاللہ نبی پاک کے وسیلے کے ساتھ اللہ غیب سے مدد کرے گا تو انشاءاللہ آئی ایم ایف کا یہ لاسٹ پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد سی پیک کے تحت اتنی انکم آنا شروع ہو جائے گی کہ ہمیں کسی ملک کی محتاجی رہے گی نہیں، ہمیں کسی آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، نبی پاک کے وسیلے سے اللہ نے ہاتھ پکڑا ہے، اللہ نے اس ملک کی حفاظت کی ہے، ورنہ ان ظالموں نے تو اس کو تباہ کر دیا ہوا تھا۔ اب دیکھیں میزائل پروگرام پہ فرسٹ ٹائم آ کے اللہ تعالیٰ ہمارے حافظ صاحب کو سلامت رکھے کہ انہوں نے آ کے اس پہ سپیڈ تیز کروائی۔ 7,000 کلومیٹر کا ٹیسٹ کامیاب ٹیسٹ ہو چکا ہے، اب 15,000 پہ کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ انشاءاللہ عنقریب عوام خوشخبری سنے گی کہ 15,000 رینچ والا، کیوں امریکہ اور پورا یورپ شور ڈال رہا ہے، پابندیاں لگا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہی لگا رہے ہیں نا کہ 15,000 کلومیٹر رینچ والا میزائل بھی تیار ہے، بس صرف ٹیسٹ کرنا باقی ہے اس کا، ویسے وہ ریڈی ہے۔ انشاءاللہ ٹیسٹ بھی اس کا کامیاب ہی ہو جائے گا۔ یہاں پہ اگر پابندیوں کو بہت زیادہ خطرہ ہوا تو چائنا میں ٹیسٹ کر لیا جائے گا، لیکن انشاءاللہ کامیاب ہے، اللہ نے کامیابی دی ہے، اللہ پاک کی مدد کے ساتھ وہ بھی کامیاب ہے، کیونکہ اس میں جو مٹیریل لگا ہوا ہے، جو سامان لگا ہوا ہے نا، وہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں پاکستان کی 3 کمپنیوں پہ اور چائنا کی 3 کمپنیوں پہ لگائی ہے نا پابندی امریکہ نے، تو چائنا نے اس کی امریکہ کی 5 کمپنیوں پہ پابندی لگا دی ہے۔ یہ ہوتا ہے جواب، اور پاکستان کے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس کو جواب دیا ہے کہ بھائی ہم ان پابندیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کس طریقے سے تیزی کے ساتھ
پابندیوں کے باوجود ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اس وقت ہم میزائل اپنے بنا رہے ہیں، JF تھنڈر کی نئی سیریل آ رہی ہے جس میں وہ سسٹم لگا ہوگا جو ریڈار میں بھی نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ وہ بھی ہم دن بدن نہ صرف خود ترقی کر رہے ہیں بلکہ اس کو آگے کمرشل طور پہ دوسرے ممالک کو سیل بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں کس طریقے سے ٹینک ہم اپنے بنا رہے ہیں، توپیں ہم اپنی بنا رہے ہیں، گولے ہم اپنے بنا رہے ہیں، بحری جہاز بحری بیڑے ہم اپنے بنا رہے ہیں، ابدوزیں ہم اپنی بنا رہے ہیں۔ ملک کو اللہ پاک کی مدد کے ساتھ اللہ نے خاص کرم کیا، خاص مدد کی ہے، اور میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں نواز شریف کو۔ یہ سارے کا سارا کریڈٹ جاتا ہے نواز شریف کو۔ اس نے آ کے ملک کو ترقی کی طرف، جب بھی اس کی حکومت آئی ہے نا، ملک نے ترقی کی ہے، پاکستان نے ترقی کی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں پہ خاص دھیان رکھیں۔ یہ نوجوان نسل جو ہے نا، یہ جہالت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ان پڑھ جاہل، اس کو قائل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، وہ سمجھ بھی جاتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا یوتھیا جاہل، اس کو زندگی بھر ایک مرتبہ جو یوتھڑ بن گیا نا، وہ دوبارہ انسان کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ وہ جہالت میں سر سے پاؤں تک غرق ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح اسی غلاظت میں ہی وہ جہنم واصل ہو جاتا ہے، انسان نہیں بنتا ہے دوبارہ۔ وہ ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کرتا ہے، بڑوں کے ساتھ بھی کرتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ اس کا کام ہی یہی ہے، جو ان کے لیڈر کا کام ہے نا، وہی ان کا کام بھی ہے۔ جیسا مرشد ویسے مرید، جیسے وہ مردود ایسے یہ مردود۔ تو باقی جو ہے نا، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کو دیکھیں، کیونکہ اب قانون بڑے سخت بن گئے ہیں۔ کچھ دیکھیں جن پہ اتنا سا بھی شک تھا نا، تو ان کی سزائیں آرمی چیف نے معاف کر دی ہیں۔ پھر بھی دیکھیں، علی کا شیر جتنا بہادر ہے نا، اتنا ہی رحم دل بھی ہے اور اتنا ہی سخت بھی ہے۔ جب غصے میں آ جاتا ہے نا، پھر کسی کی نہیں سنتا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ امریکہ کا باپ ہو، اسرائیل ہو، پھر یہ کسی کی بھی نہیں مانتا ہے۔ تو اس نے کافی زیادہ لوگوں کو معافی دے دی ہے، جن پہ شک تھا تھوڑا بہت، عدالتوں نے کہا بھائی ان کا تھوڑا بہت ہمیں شک ہے، تو اس نے کہا معاف کر دو ان کو معافی دے دی گئی ہے۔ سب کو نہیں، جنہوں نے جرم کیا ہے نا، ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اور وہ جیل میں ہیں، جن کے ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں۔ انہوں نے اچھا دیکھیں جہالت کی انتہا، ویڈیوز بھی انہوں نے خود بنوائی خود، اور اس کو ڈاؤن لوڈ بھی اپنے اس پہ پیجز پہ کر دیا، فیس بک پہ کر دیا، یوٹیوب پہ کر دیا، خود ہی انہوں نے ڈاؤن لوڈ کی۔ تو اب پکڑے گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے۔ جب اس کا احسان نیازی کا والد کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی ہے جی، اس وقت عقل کرتا نا، اس وقت اس کو جاہل کو سمجھاتا نا، جب وہ پتلون لہرا رہا تھا کہ میں فوجی جنرل کی پتلون اتار کے لے آیا ہوں، جب یہ تھے اس کے الفاظ۔ میں نے بھی ویڈیوز دیکھی، میرے پاس پڑی ہوئی بھی ہے ویڈیوز، کسی یوتھڑ کو چاہیے تو وہ لے سکتا ہے۔ تو اس وقت اس کو سمجھاتا نا کہ پتر یہ تیرے یہ جو ہے نا ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی پتلون اگر تو اتارے گا تو یہ تو تیرے اندر ہی گھسیڑ دیں گے پورا، پھر سر نیچے سے گھسڑیں گے، ڈنڈا نا دڑا مرچ لگا کے تو منہ سے باہر نکالیں گے۔ تو وہی کچھ ہوا ہے نا، اب رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ تو 2 بندے کل ان کے دہشت گرد جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، سائی خاندان کے، یہ لیا سے، جیسے یہ سب سے بڑا غلیظ آدمی ہے نا عمران نیازی، جھوٹ گھوٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، غلاظت بھری ہوئی، جب بھی منہ کھولے گا بدبودار بات، اس کے منہ سے سمیل بدبو آئے گی۔ ایسے ہی وہ سائی خاندان والے 2 بھائی تھے نا، ان کا بھی یہی حال تھا، ایک قومی اسمبلی کا تھا، ایک صوبائی اسمبلی کا تھا۔ وہ فرار ہیں، اور کل ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے۔ تو اشتہاری قرار دینے کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کی جائیدادیں ضبط ہو جاتی ہیں، ان کا
اکاؤنٹ منجمد ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ ان کو بھی انشاءاللہ جو فرار ہوئے ہیں نا، ان کو بھی نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اس دعا کے ساتھ کہ کوشش کریں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور پوری ویڈیو دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، 20 منٹ نکال دیا کریں نا، 15-20 منٹ کی ہوتی ہے۔ تو باقی جو ہے نا، کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور فوج کے خلاف کوئی بھی مواد شائع نہ کریں یا گورنمنٹ کے خلاف، ورنہ بہت سخت قانون بن گئے ہیں۔ پوری زندگی کے لیے بچے وہ جہالت میں ہی، اپنی جہالت میں پڑے ہی جو ہے نا ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔